کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد ولتکملوا العدة ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للصائم فرحتان فرحۃ للفطر وفرحۃ عند لقاء ربی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی شکور ہے، یعنی اپنے بندے کی بڑی قدر کرنے والے ہیں۔ رمضان میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں کتنا اچھا کھایا، کتنا اچھا پیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی قدر یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو، تم نے میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا، حالانکہ چھوڑا نہیں ہے، زیادہ کھایا ہے اور اچھا کھایا ہے، لیکن یہ عید کی خوشی جو ہے، یہ عید کے معنی لوگ خوشی کے سمجھتے ہیں۔ عید کے معنی خوشی کے نہیں ہے، یہ عربی لفظ ہے۔ عید کے معنی ہر سال لوٹ کر آنے والا دن۔ تو ہر سال رمضان کے بعد کیا آتی ہے؟ عید، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ اس کے معنی خوشی کے نہیں ہے، خوشی منانے کی اجازت ہے۔ کائے کی خوشی ہے کہ کھانا پینا شروع ہو گیا، اس کی خوشی کائے کی ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ او میرے ماننے والو، تمہاری خوشی تمہارا دنیا کا کام بن جانا، بڑے بڑے کاروبار کا کھڑا ہو جانا، بدن پر عمدہ کپڑا آ جانا، تمہاری چاہت کا پورا ہو جانا یہ نہیں ہے۔ تمہاری خوشی یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں میرا حکم پورا ہو جائے۔ اللہ کا حکم پورا ہوا روزے کا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ خوشی کا دن دیا ہے۔ دوسری بات، رمضان المبارک میں پورے دن آدمی بھوکا رہتا ہے۔ افطار کے وقت جو کھجور کا پہلا ٹکڑا لیتا ہے، غور نہیں کیا آپ نے، اس لیے کہ کھجور کے ساتھ بھجیوں پر نظر رہتی تھی۔ کھجور کا پہلا ٹکڑا جب روزے دار منہ میں ڈالتا ہے، اس کی لذت بے ایمان سمجھ ہی نہیں سکتا، عجیب و غریب لذت ہوتی ہے۔ یہ لذت کا ایک ہی ہے۔ کھجور تو وہی ہے جو عام دنوں میں ہم کھاتے ہیں، لیکن لذت کا ایک ہی ہے۔ لذت اس بات کی ہے کہ میرے بندو، تم نے میرا حکم پورا کیا ہے، اور میرے حکم کے پورا کرنے پر میرے حکم سے اب کھجور کھا رہے ہو، اس کی لذت ہے۔ اب ایمان والوں میں کچھ پھوٹی قسمت کے ایسے ہوتے ہیں بد نصیب، اللہ ان میں سے ہم کو نہ بناوے، روزے نہیں رکھتے، بیوی کو معلوم نہیں، بچوں کو معلوم نہیں، اس لیے کہ سحری میں سب سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں اور افطار میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں، بیچ میں گھوٹالا ہے۔ وہ بھی سب کے ساتھ کھجور کھائے گا، تو روزے دار جو کھجور کا ٹکڑا کھائے گا، اس میں اللہ جو اس کو لذت دے گا، یہ نافرمان کھجور کھائے گا تو لذت ملے گی؟ وہی کھجور ہے۔ اس میں اشارہ ہے، میرے بندو، میں نے تمہارے ساتھ ضرورتیں لگا رکھی ہے، اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے میں نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ کسی کو کھیتی دے دی، کسی کو سروس دے دی، کسی کو طبیعہ دے دیا، کسی کو کوئی ڈگری دے دی، کسی کو کوئی کاروبار دے دیا۔ یہ میں نے سبب تم کو دیا ہے، لیکن اگر تم دنیا کے چکر میں آئے بغیر، مالدار بننے کے چکر میں آئے بغیر، میرا حکم پورا کر کے تم دنیا کماؤ گے، تو میں تمہاری دنیا کو مزیدار بنا دوں گا۔ جیسے افطار میں تمہارے لیے کھجور کا ٹکڑا میں نے مزیدار بنا دیا ہے،
اور اگر تم میرا حکم توڑو گے، روزانہ کروڑوں کماؤ گے اور نئی نئی بلڈنگ نئی نئی یہ سب کرو گے، لیکن ظاہر میں تو یوں ہوگا کہ بہت مالدار ہیں، لیکن تمہیں وہ لذت نہیں ملے گی۔ نافرمانی کے ساتھ کبھی زندگی میں لذت نہیں آ سکتی، فرما برداری کے ساتھ کبھی زندگی میں پریشانی نہیں آ سکتی، اور اگر پریشانی آ گئی تو یہ پریشانی ایسی ہوگی جیسے نبیوں پر آئی۔ نبیوں پر جو پریشانی آئی وہ ناراضگی کے ساتھ نہیں آئی، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آئی، اور ان کے ماننے والوں کو تسلی دینے کے لیے آئی کہ جب تم وہ نبی جن کو ہم نے تم پر بھیجا ہے ان پر حالات ہے، تو اگر تم پر حالات آوے تو کون سی نئی بات ہے۔ یہ دینداروں پر جو حالات آتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مول صاحب وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، روزے بھی نہیں رکھتا، اور کاروبار بہت بڑا ہے، تو اس پر حالات آئے تو کیا نوائی کی بات ہے۔ نمازی پر حالات آتے ہیں، روزے دار پر حالات آتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ایک آدمی جا رہا ہے اور ڈاکو نے پکڑا اور پیٹ پر چاقو مارا۔ کیوں مارا؟ ارے بول نہیں یار، ختم کرنے کے لیے، لٹنے کے لیے۔ اور ایک آدمی بیمار ہوا، دوا کھانے میں گیا، دوا کھانے میں جانے کے بعد ڈاکٹر نے آپریشن کے لیے پیٹ چیرا، تو اس کا بھی پیٹ چیرا اور اس کا بھی، دونوں میں فرق ہے۔ دونوں میں فرق ہے کہ اس کو جو مارا ہے وہ جان سے مار ڈالنے کے لیے مارا ہے، اور اس کا جو پیٹ چیرا ہے وہ اس کی صحت و تندرستی کے لیے چیرا ہے۔ ایسی حالات تو آئیں گے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات میں آدمی کی ترقی ہوتی ہے، ہاں حالات میں اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، بس دین ہاتھ سے نہ جائیں۔ صحابہ کرام پر بھی حالات آئے، لیکن صحابہ کرام دین پر، ایمان پر جمے رہے۔ اب یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ گیا، کیوں آیا تھا، کیا پیغام دے کر گیا ہے، ہم اس کو نہ بھولیں۔ بہت کچھ دینے کے لیے آیا تھا، بہت کچھ دینے کے لیے آیا تھا۔ سب سے پہلے ہر حال میں اللہ کی فرما برداری کا پیغام لے کر آیا تھا۔ رمضان سردیوں میں آوے تو بھی روزہ، بولو نا، اور گرمیوں میں آوے تو بھی، ہر حال میں اللہ کا حکم ہر حال میں پورا کرنا، رمضان یہ پیغام لے کر آیا تھا۔ دوسری بات، رمضان یہ پیغام لے کر آیا تھا کہ اللہ نے تمہارے اندر خواہشات رکھی ہے، لیکن خبردار، جیسے میرے آنے پر تم نے اپنی خواہشات کو دبایا، ایسی پوری زندگی تمہارا روزہ ہے۔ ایمان والے کا روزہ پوری زندگی کا ہے، کیسے؟ نافرمانی سے، کہ بازار میں نافرمانیاں ہو رہی ہیں، مارکیٹوں میں نافرمانیاں ہو رہی ہیں، کاروبار سود بیاج جو لون پر چل رہے ہیں، تو ایمان والا اپنا روزہ توڑ دے گا؟ نہ، روزہ پوری زندگی کا روزہ ہے۔ اللہ موت پر افطاری کرائے گا، موت پر اللہ کی طرف سے افطاری کا یہ پیغام ہوگا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ چلو ختم، اب جو چاہے کھاؤ، جہاں چاہے پھرو، جس سے چاہے ملو۔ ارے یہ تو ایک دن کی خوشی ہے، رمضان والی ہم زندگی گزاریں گے تو جنت میں ہر دن عید کا ہوگا، ہر دن عید کا ہوگا۔ اور یا تو آدمی کتنا ہی جوانی بچا بچا کر رکھے اور جوانی کو چھپانے کے لیے کالا کلر لگاوے، تو یہاں کالا کلر لگائے گا، لیکن بڑھاپے میں کمر ٹیڑھی ہو گئی تو وہاں کون سا کلر لگائے گا؟ اب یہ کلر لگانا کیسا ہے وہ تم جانو، مفتی صاحب جانے، لیکن یہاں جوانی بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بچتی، بولو نا، بیماری نہ آوے اس کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن بیماری، اللہ کہتا میرے بندو رمضان کی ترتیب پر تم زندگی گزارو، کماؤ، کمانے سے منع نہیں ہے، شادی رچاؤ، شادی رچانے سے منع نہیں ہے، حادثہ آ جائے غم مناؤ، غم منانے سے رکاوٹ نہیں ہے، چہرہ مہرہ لباس پوشاک سب اپنی ترتیب کو چھوڑ کر اللہ کی ترتیب پر آؤ، تو میں جنت میں ہر دن عید کا دوں گا، ایسی جوانی جس کے بعد بڑھاپا نہیں، ایسی تندرستی جس کے بعد، بولو نا، ایسی زندگی جس کے بعد موت نہیں۔
اور ایسی محبت جس کے بعد لڑائی نہیں، جس کے بعد تو کیا چاہیے؟ ابھی کوئی گھر خالی ہے جس میں میاں بیوی کی لڑائی نہ ہو؟ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بہت سنجیدہ تھا، سنجیدہ سمجھتے ہو؟ سنجیدہ تھا، زیادہ بولنا نہیں، زیادہ. وہ ایک مرتبہ مسجد میں آ کر بیٹھا، بولتا نہیں. تو اللہ والوں نے پوچھا بھائی بیوی سے لڑ کر آیا؟ تو کہا کہ اس نے تم پر فون کر دیا. کیا اس نے تم پر فون کر دیا؟ یہ ہے بیوی کے ساتھ کیسا رہنا، اس کا بھی سلیقہ نہیں ہے. بیوی کوئی نوکرانی نہیں ہے، بیوی تو رفیق حیات ہے، جیون ساتھی ہے. جن کی نہیں ہے ان کو پوچھو، یا جن کی تھی اور دنیا سے چلی گئی ان سے پوچھو کہ بیوی کیا ہے. اس لیے لڑائی جھگڑا دنیا میں خالی نہیں ہے کوئی گھر، لیکن جنت میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. اب آخرت کا اتنا استحضار، رمضان تو آخرت کا استحضار کرانے آیا تھا، اعمال کا عادی بنانے کے لیے آیا تھا، تلاوت کا، ذکر کا، دعا کا، اس کا عادی بنانے کے لیے آیا تھا، روزانہ صلاۃ التسبیح کا عادی بنانے کے لیے آیا تھا. لیکن کیا بس رمضان گیا تو صلاۃ التسبیح بولو نا؟ کیوں ایسا بولتے ہو؟ گڑبڑ ہے. صلاۃ التسبیح گئی، چاشت گئی، اشراق گئی، لمبی دعائیں گئی، ایک دن میں 5 پارے ہو گئے. تو رمضان گیا تو روزہ تو گیا، لیکن رمضان گیا تو نماز بھی گئی. بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کی رمضان کے علاوہ فجر کی نماز مسجد میں ہو رہی ہو، اور بڑا بدنصیب ہے وہ انسان کہ رمضان کے بعد جس کی فجر کی نماز بستر پر ہو رہی ہو. تو اس نے رمضان سے کیا لیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. اس کو کوئی ستا نہیں سکتا، اس کو کوئی پریشان کر نہیں سکتا، وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی، کب؟ آج سے تو بات نہیں ہے، رمضان کے بعد سے موت تک 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. بھائی تم روزانہ 5 پارے پڑھتے تھے، 1 پارا پڑھو تو مہینے میں قرآن ختم، آدھا پارا پڑھو تو 2 مہینے میں قرآن ختم، پاؤ پارا پڑھو تو 4 مہینے میں قرآن ختم. تو اتنا تو معمول ہونا چاہیے نا اپنا. قرآن سے والہانہ تعلق پیدا کرو، اس کو مت چھوڑو، اللہ کا ذکر پابندی کے ساتھ کرو. اس لیے قرآن نے 3 طبقے بیان کیے ہیں. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور پہلا بتایا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. رمضان ملا، ماحول ملا، عبادت کا ذوق شوق اللہ نے دیا، قرآن مجید کی تلاوت دی، لیکن رمضان گیا تو گناہوں میں لگ گیا. آپ دیکھو جوانوں کو، رمضان کی رات میں، لیلۃ الجائزہ کی رات میں جب یہ عید میں آتا ہے تو داڑھی کتروا کر آتا ہے. کیا کر رہا ہے بھائی؟ حرام ہے، حرام کام کر کے اللہ کی خوشی تو مناتا ہے. دیکھ لینا اپنے گھروں میں. یہ ظالم لنفس ہی ہے کہ اس نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے. جھوٹ، غیبت، بد نظری، یہ ساری چیزیں رمضان کے بعد شروع ہو جاتی ہے تو یہ اپنے ذات پر ظلم کرنے والا ہے. دوسرا طبقہ ہے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، تھوڑا بہت رمضان کے بعد بھی اعمال کرتا رہا لیکن گناہ سے بچتا رہا، اس کو کہتے ہیں مقتصد. اور ایک تیسرا طبقہ ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، رمضان کا چسکا ایسا لگا کہ تلاوت کیے بغیر چین نہیں، آگے بڑھ رہا ہے، ذکر کیے بغیر چین نہیں، دعائیں مانگے بغیر چین نہیں، صدقہ خیرات کیے بغیر چین نہیں. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، یہ طبقہ اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالی ہمیں اس طبقے میں سے بنا دے. ہاں بس جمنا ہے،
تھوڑے دنوں جمو گے اللہ تعالیٰ اعمال کا کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں سودا سلف لے رہے تھے، تو کسی نے پوچھا امیر المومنین آپ کو کون سی حالت میں مرنا پسند ہے؟ ہم ہوتے تو شیخ چلی کا خواب کہ میں مدینہ منورہ میں ہوں، ریاض الجنہ میں رہوں، تہجد کا وقت ہو، جمعہ کا دن ہو اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو اور میری موت آوے۔ اس لیے کہ ہم نے دین کو ہی عبادت سمجھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اس حال میں مرنا پسند ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سودا سلف لے رہا ہو اور میری موت آوے۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے مسجدوں میں ہم اللہ کو یاد رکھتے ہیں ایسے بازاروں میں بھی ہم اللہ کو یاد رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی یاد کے ساتھ میری موت آوے، چاہے میں سجدے میں ہوں یا بازار میں سودا سلف خرید رہا ہوں۔ پھر دوسری بات میرے بھائیوں، یہ عید جو ہے، عید اللہ نے خوشی منانے کا حکم دیا، خوشی مناؤ، لیکن اللہ اتنا راضی ہوا ہے میرے بندو آ جاؤ آج میں تم کو دینے والا ہوں۔ ابھی راستوں میں فرشتے پکار رہے ہیں آ جاؤ پروردگار کی بارگاہ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہتا ہے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو مرتبہ کی قسم، اور میرے بندو تم اس میدان میں، اس مسجد میں دین کے بارے میں جو مانگو گے وہ تم کو دے دوں گا، لیکن دنیا کے بارے میں جو مانگو گے وہ میں نہیں دوں گا، تمہارے لیے جو خیر ہوگی وہی دوں گا۔ کتنی مہربانی ہے اللہ کی۔ ایک بچہ بدماش ہے اور ابا سے کہتا ہے کہ بائک دلا دو، ابا جانتا ہے کہ بائک دیا نہیں کہ گڑبڑ ہوئی نہیں، تو سائیکل دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ سائیکل دیتا ہے۔ یہ ابا کی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے معاملے میں ہماری مصلحت کو دیکھے گا کہ میرے بندے کے لیے کون سی چیز مناسب ہے۔ دوسری چیز میرے بھائیوں، رمضان یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے میں آیا تھا اور میں چلا گیا، کہ ہے رمضان، رمضان ہے کہ گیا؟ گیا۔ میں آیا تھا اور چلا گیا۔ او لوگو تم دنیا میں آئے ہو، ایک وقت موت آئے گی اور تم بھی چلے جاؤ گے، لیکن تم نے میری رعایت کی تو میرے جانے کے بعد اللہ نے تم کو خوش کر دیا۔ ایسے ہی تم اللہ کے احکامات کی رعایت کرو گے تو اللہ تعالیٰ موت پر تمہیں خوش کر دے گا۔ سب کچھ کرنا ہے بزرگوں، لیکن تھوڑا کانٹا بدلنا ہے، کانٹا۔ جیسے پہلے زمانے میں ریڈیو ہوتے تھے، معلوم ہے نا؟ بولتے نہیں یار، ریڈیو ہوتے تھے۔ اب ایک آدمی نے ریڈیو چالو کیا تو بی بی سی لندن، کیا خبریں آ رہی؟ کوئی حرج نہیں بولنے میں، بی بی سی بولو نہیں یار، اتنا سنجیدہ نہیں ہوئے جانے کیا وہ لڑائی کر کے آیا تھا بی بی سی لندن۔ اب اسی جگہ بیٹھا ہے اور کانٹا گھمایا تو قاری عبد الباسط صاحب کی قرات، پھر وہ چل رہی تھی، کانٹا گھمایا تو آکاشوانی۔ کیا ہو رہا ہے؟ کانٹے بدلو، کاروبار نہیں چھوڑنا، عید کے دن خوشی نہیں چھوڑنا، کھانا پینا نہیں چھوڑنا، مگر کانٹا بدلو۔ یہ کانٹا بدل کر چلو گے تو جہاں کا کانٹا ہوگا وہاں کی آواز آئے گی۔ اگر ہماری زندگی کا کانٹا دین پر ہے تو پھر ہمارا دیکھنا بھی دین، ہمارا سننا بھی دین، ہماری زبان بھی دین، ہمارا کاروبار بھی دین۔ خالی دین رمال روزے کا نام نہیں ہے۔ ایک اللہ والے گئے کسی بزرگ کے پاس، اب ان کا نفل روزہ تھا۔ وہ جس کے پاس گئے وہ دسترخوان بچھا کر بیٹھے تھے۔ کہا بھائی آ جاؤ کھانے کے لیے۔ اب اس وقت کیا کرنے کا؟ نہیں حضرت میرا تو روزہ ہے، نفل روزہ تھا۔ انہوں نے روزے کا تذکرہ نہیں کیا، بسم اللہ کر کے بیٹھ گئے، بسم اللہ کر کے۔
نفل روزے کی بات کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں کہ بیوی بگار کریے بسم اللہ کر کے بیٹھ جاؤ رمضان میں، یہ نہیں ہے، نفل روزہ۔ پھر کہا حضرت یہ کیا؟ کہا صرف دین مسجد میں نہیں ہوتا، دین دسترخوان پر بھی ہوتا ہے۔ میں نفل کی قضا کروں گا لیکن ایمان والے کا دل میں نے نہیں توڑا، اس کا دل رکھ دیا۔ یہ دینی فہم اور دینی فراست، اللہ سے دین کا فہم مانگنا چاہیے کہ اللہ اس موقع پر میں کیا کروں۔ جیسے میں نے بیچ میں واقعہ سنایا تھا آپ کو کہ وہ ایک اللہ والے تھے جن کو راہب کہا جاتا تھا، وہ اپنی جھوپڑی میں عبادت کر رہے۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ پہنچی، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا نام لے کے پکارا۔ اب یہ ششو پنج میں ہیں اور دل دل میں کہنے لگے یا اللہ صلاتی و امی، نماز پڑھو کہ امی کو جواب دو، امی کو۔ خود نے فیصلہ کیا کہ نماز پڑھو۔ امی چلی گئی، دوسرے دن پھر آئی، پھر پکارا، انہوں نے کہا یا اللہ صلاتی و امی، پھر فیصلہ کیا کہ نماز پڑھو۔ تیسرے دن امی پھر آئی اور پھر پکارا، تو انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ نماز پوری کرو۔ اب ان کی امی کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اے اللہ جب تک یہ کسی فاحشہ اور رنڈی کا منہ نہ دیکھے تب تک اس کو موت نہ آئے۔ گئی دعا گئی۔ ماں باپ کی بد دعا سے بچو، ماں باپ کی دعا لو، اس لیے کہ ماں باپ کا سایہ جو ہے نا، وہ باہر کے پریشان کرنے والے حالات اور باہر کے پریشان کرنے والے حالات اور آنے والے حالات ان کے لیے سائبان ہیں۔ اسی لیے ایک شخص اپنی ماں کو دفنا کر آ رہا تھا تو غیب سے آواز آئی، اب گھر سے نکلے تو سنبھل کر نکلا، باہر کی دھوپ سے بچنے کا سائبان تیرے پاس نہیں رہا ہے۔ ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ۔ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ماں کی بڑی خدمت کرتے تھے، لیکن ساتھ میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کسی نے کہا جعفر بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ اتنی ساری خدمت کرتے ہیں ساتھ میں کھانا نہیں کھاتے؟ کہ میں اس لیے کھانا نہیں کھاتا کہ بعض دفعہ دسترخوان میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں، اب ان میں سے کوئی چیز میرے دل میں بات آئی کہ میں کھاؤں اور میری امی کے دل میں بھی بات آئی کہ یہ چیز میں کھاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ امی کی چاہت والا لقمہ میں کھا جاؤں اور اللہ کے یہاں میں نافرمان لکھا جاؤں۔ یہ ہے۔ اب لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا ہوا، اللہ کا نظام، ماں کی نافرمانی، کس وقت کیا کرنا وہ اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ ایک شخص کیا مہمان آیا، اب مہمان کے لیے سارا دسترخوان سجایا ہے، اتنے میں ایک دشمن بھی آیا پستول لے کر، کیا کرنے کا اس وقت؟ کچھ خبر ہے کہ نہیں؟ مہمان میں لگنے کا کہ پستول سے بچاؤ کرنے کا؟ یہ ہے فہم۔ اب یہاں یہ سمجھ نہیں سکے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اس لیے کہ ماں باپ اگر کسی بیٹے کو پکارے اور وہ نفل نماز پڑھ رہا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے فوراً جاؤ نماز توڑو اور ماں کو سنبھالو، اور اگر فرض نماز پڑھتی ہے یا باپ پڑھتا ہے تو یہ دیکھو کسی تکلیف کی وجہ سے پکار رہے ہیں تو فرض نماز بھی توڑ دو، اور اگر معمولی ضرورت کی وجہ سے پکارتے ہیں تو نفل پوری کر کے پھر جاؤ۔ اللہ سے دینی سمجھ مانگنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، جس کے ساتھ اللہ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تفقہ فی الدین، یہ اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال لوگوں نے اس راہب کو بدنام کرنے کے لیے
ایک عورت کو تیار کیا کہ جاؤ اور کسی طرح بھی اس کو گناہ میں پھنساؤ. وہ تو اللہ والے تھے, بہت کوشش جنتر منتر کیا لیکن وہ ہاتھ میں نہیں آئے. تو قریب میں ایک چرواہا تھا, اس سے اس عورت نے منہ کالا کیا اور حمل بھی ٹھہر گیا. جب مدت گزر گئی, بچہ پیدا ہوا تو حاسدین تو چکر میں ہی تھے. انہوں نے بادشاہ کے دربار میں اس عورت کو لے گئے بچے کے ساتھ. کہا بادشاہ دیکھو, جن کو تم بزرگ سمجھتے یہ حرکت ہے. یہ عورت سے پوچھا کس کا لڑکا ہے؟ کہ وہ راہب کا. راہب کو بلایا. پہلے تو بادشاہ نے آرڈر دیا اس کی جھونپڑی جلا ڈالو, بزرگ بن کے بیٹھا ہے. پھر بلایا, کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا ہوا بادشاہ سلامت؟ یہ لڑکا کس کا ہے؟ کہ مجھے نہیں معلوم کس کا ہے. عورت سے پوچھا کس کا ہے؟ کہ ان کا ہے. 3 بچے بچپن میں بولے ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے. تو راہب نے انگلی ماری بچے کے پیٹ پر, بول تو کس کا ہے؟ اس نے کہا میں تو فلاں چرواہے کا ہوں. بادشاہ بھی چکرا گیا کہ ماجرا کیا ہے. اور بادشاہ نے جب یہ واقعہ سنا تو دربار میں بلانے سے پہلے غلاموں کو حکم دیا, سپاہیوں کو, کہ ان کا منہ کالا کرو اور الٹا گدھے پر بٹھا کر پورے شہر میں پھیرو اور یوں اعلان کرو جو بدکاری کرے گا اس کی یہ سزا ہے. اب سپاہی یہ اعلان کر رہے ہیں اور یہ بزرگ کہتے ہیں جو ماں کی نافرمانی کرے اس کی یہ سزا ہے. بات میں ٹکراؤ ہے. پھر بادشاہ نے کہا پھر ہوا کیا؟ کہ اصل میں یہ ہوا. اس لیے میرے بھائیوں, دین کو سمجھو, کون سے موقع پر کیا کرنا ہے اس کو سمجھو. اور یہ اللہ نے جو عید کی خوشی جو دی ہے نا, وہ اللہ کا حکم پورا کرنے پر دی ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں اللہ کا سچا بندہ بن کر, پیارے نبی علیہ السلام کا پکا امتی بن کر جئیں گے, ہماری زندگی کا ایک ایک دن عید کا ہوگا. کوئی ٹینشن نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کاروبار چھوٹا ہے کہ بڑا ہے, کپڑا اچھا ہے یا کم قیمت کا ہے, مکان فلیٹ ہے یا جو, اس کی کوئی پرواہ نہیں. میرا اللہ مجھ سے راضی ہے, وہ تو اللہ کا وعدہ ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. او میرے بندو, میری بندیو, جو ایمان کے ساتھ نیک عمل کر کے آئے گا اور دنیا میں راہ پر چلے گا, میں گارنٹی لیتا ہوں کہ اس کو جینے کے لیے مزیدار زندگی دوں گا. مزیدار زندگی اللہ دے گا, لیکن یہ مزیدار زندگی دینی زندگی کا بدلہ نہیں ہے. جیسے آدمی درخت بوتا ہے تو پھل بعد میں آتے ہیں, لیکن سایہ, بولو نہیں یار بمبئی والوں, سایہ. تو یہ جو مزیدار زندگی ہے وہ دینی درخت کا سایہ ہے. پھل اللہ دے گا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. میرے بندو, ہم بدلہ دیں گے تم کو, بہتر سے بہتر بدلہ دیں گے. اسی لیے جنت میں جو جو نعمتیں دی جائے گی, ہر نعمت کے ساتھ یہ جملہ کہا جائے گا, جزاء بما كانوا يعملون. یہ تمہاری نماز کا بدلہ, یہ تمہارے ذکر کا بدلہ, یہ تمہاری تلاوت کا بدلہ, یہ تمہاری حلال روزی کا بدلہ, یہ تمہارے گھر میں اسلامی معاشرہ لانے کی محنت کا بدلہ, یہ تمہاری ماں باپ کی خدمت کا بدلہ, یہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کا بدلہ. جزاء بما كانوا يعملون. یہ زندگی کا نمونہ اللہ نے دیا ہے. ابھی فقیر بھی خوش ہے, مالدار بھی خوش ہے, عورتیں بھی خوش ہے, لیکن ایک خوشی کائی کی ہے کہ 1 مہینے تک اپنی خواہشات سے اپنے آپ کو بچایا اور اللہ کا بندہ اور بندی بن کر اللہ کے حکم کو پورا کیا. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ پوری زندگی رمضان والی ترتیب پر زندگی گزاریں گے. لیکن مسئلہ جیسا ہے دین کی کہ اگر آج کل تو موبائل کا رواج ہے نا, جانتے ہیں موبائل جانتے ہیں نا, شیطانی چرخا, اولاد کو اجاڑنے والی چیز. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی موبائل دیتے ہیں. اگر کوئی آدمی کسی کو 75,000 کا ایک موبائل دے دے تو 3 دفعہ تھینک یو تھینک یو تھینک یو. ہاں, اور اگر کوئی جا رہا تھا مسجد سے
اور کوئی کسی کو تسبیح دے تو کیا کہتا ہے؟ عمرہ کر کے آئے، عمرہ کر کے آئے. یہ ہیں پہلے نمازی نکلتا تھا، باہر نکلنے کے ساتھ تسبیح ہاتھ میں لیتا تھا. تو میرے بھائیوں اپنے آپ کو بچاؤ، فتنے آ رہے ہیں، فتنے آ رہے ہیں. اور ایک فتنہ ایسا آئے گا، آپ علیہ السلام نے فرمایا یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح ایمان والا ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. یہ جو ہے نا ایمان بچاؤ، ایمان پکاؤ، ایمان پھیلاؤ، اسی لیے کہا جا رہا ہے. یہ اللہ نے جو دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت دی ہے وہ برکت کی محنت نہیں ہے، آنے وقت میں ایمان کو بچانے کی محنت ہے. اور ہمارے لیے سب سے بڑا آنے وقت موت کا وقت ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ جب آدمی مرتا ہے مسلمان تو اس سے پہلے اس کی ماں مر چکی ہے تو شیطان اس کی ماں کی شکل میں آتا ہے. شیطان ساری شکلوں میں آ سکتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے روپ میں نہیں آ سکتا. اور وہ سراہنے بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے بیٹا تو مجھے جانتا ہے کہ میں تیری ماں ہوں، تیرے لیے بچپن میں کتنی تکلیفیں اٹھائی، کتنی راحت کا انتظام کیا، اب تو دنیا سے جا رہا ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جانے کے بعد تجھے راحت ملے، اس لیے میں یہودی بن کے مری تھی، تو یہودی بن کے مرنا ہے. کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ کبھی باپ کی شکل میں آ کر کہتا میں عیسائی بن کے مرا تھا، تو بھی عیسائی بن کے مرنا. بارڈر ہے دنیا کو چھوڑنے کی اور آخرت میں جانے کی، اور بارڈر پر مسافر لوٹ لیا جاتا ہے. اس نے تو اچھے اچھے ولیوں کا ایمان لوٹا ہے. اس لیے دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگو، مقامی کام میں لگو، گشتوں میں لگو، تعلیم میں بیٹھو، اس کے ذریعے سے ایمان مضبوط ہوگا. کرو گے کیا؟ کوئی پوچھے کھاؤ گے تو انشاءاللہ. ارے نیت کرو، نیت، اور اللہ سے ہاتھ منوا کر جاؤ کہ اللہ تو میرا ایمان بنا دے، اور ایمان بنانے کے لیے جو تو نے محنت دی ہے، میری طبیعت چاہے نہ چاہے، مجھے بھی، میری اولاد کو بھی، میرے گھر کی بچیوں کو بھی، میری بیوی کو بھی، سب کو اس محنت پر لگا دے تاکہ ہمارا ایمان بنے اور موت پر ہمارا ایمان بچے. کرو گے؟ اور نیت کر لو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، تلاوت روزانہ، تسبیح روزانہ، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا روزانہ، اور پھر حلال روزی کی فکر کرنا. تو پھر ہمارا رمضان بھی وصول ہے اور ہمارا عید کی خوشی منانا بھی وصول ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو توفیق دے.